الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین و ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وانا من الحسین اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ سنتے چلے جائیے گا ماشاءاللہ. اعزاز گرامی، رسول اکرم نے جو حدیث پیش کی وہ مشہور ہماری حدیث ہے. رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں رسول فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، اور دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں کہ حسین ہی مجھ سے نہیں ہے بلکہ میں حسین سے ہوں. اچھا، تو ایک حصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں حسین مجھ سے ہیں. دنیا کا ہر نواسا نانا سے ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے حصے کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. میں زیادہ گہری بات نہ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو پہنچاؤں آپ کو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اعزاز گرامی، پوری توجہ رکھیے گا. اگر ذہن ہلکا سا بھی بھٹک گیا تو مجلس بڑی باؤنس ہو جائے گی. ایک بچہ داخل مجلس ہوا، آپ اسے جانتے نہیں، آپ اسے پہچانتے نہیں. آپ نے اپنے برابر والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کون بچہ ہے؟ اس کا بیٹا ہے. تو جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوگا، جو اس کو جانتا ہوگا، جو اس کو پہچانتا ہوگا، تو وہ کیسے تعارف کرائے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا پوتا ہے. ایسے ہی تعارف کرائے گا نا، کہ کوئی دوسرا طریقہ ہے. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، 20 سال کے بعد اللہ آپ کو حیات دے، 20 سال کے بعد وہ بچہ جوان ہو گیا. آپ نے پھر اس بچے کو دیکھا تو آپ پہچان نہیں پائے. آپ نے پھر پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے، کون ہے؟ تو جواب کیا ملے گا جو 20 سال پہلے ملا تھا، کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے. یہی جواب ملے گا نا اعزاز گرامی. اب جب بچہ بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ سر پہ سہرا سجا کر دولہا بن کر کسی کے دروازے پر بارات لے کر پہنچا، تو اب اس کا تعارف بدل جائے گا. اب اس دولہے کا تعارف اس کے بڑوں کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ اب سارے بڑوں کا تعارف اس دولہے کی وجہ سے ہوگا. یہ نہیں کہے گا کہ فلاں دولہے کے باپ ہیں، فلاں دولہے کے نانا ہیں، فلاں دولہے کے دادا ہیں. اب اس کا تعارف کیا ہوگا کہ ان سے ملیے، ان سے ملیے، ان کو پہچانیے، یہ دولہا کے باپ ہیں، یہ دولہا کے نانا ہیں، یہ دولہا کے نواسے ہیں. بچہ جب تک بچہ تھا، جب تک وہ اس قابل نہیں تھا، تب تک اس کا تعارف اس کے بڑوں کے ذریعے تھا. جب بچہ بڑا ہو گیا اور سر پہ سہرا سجا کر دولہا بن کر کسی کے دروازے پر پہنچا، تو اب سارے بڑوں کا تعارف اس کے وجہ سے ہو گیا. تو اب اعزاز گرامی، حسین جب تک مدینے کی گلیوں میں رہے
حسین رسول کے نواسے تھے، حسین ابو طالب کے پوتے تھے، حسین علی کے بیٹے تھے، حسین جگر تھے۔ جیسے ہی حسین نے حفاظت کا تیرا سجا کر شہیدوں کی بارات لے کر کربلا میں قدم رکھا تو اب تعارف بدل جائے گا۔ اب حسین رسول کے نواسے نہیں، اب حسین ابو طالب کے پوتے نہیں، اب حسین علی کے بیٹے نہیں، اب یہ تعارف کربلا سے پہلے تھا، اب تعارف کربلا سے لے کر قیامت تک اب تعارف کیا ہوگا کہ یہ رسول حسین کے نواسے ہیں، ابو طالب حسین کے دادا ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد بات کو اور آسان کر دوں، ایک چیز ہوتی ہے وجود اور ایک چیز ہوتی ہے بقا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا وجود میرے ذریعے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا وجود میرے ذریعے ہو اس کی بقا بھی میرے ذریعے ہو۔ حسین و منی کا تعلق وجود سے ہے، انا من الحسین کا تعلق بقا سے ہے۔ رسول نے فرمایا حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ پوری توجہ جانے گرامی، میری بقا حسین سے ہے۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ پہنچتے، پوری توجہ، اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ پہنچتے تو کون رسول کو جانتا، کون رسالت کو جانتا، کون نبی کو جانتا، کون نبوت کو جانتا، کون اسلام کو جانتا، کون شریعت کو جانتا، کون دین کو جانتا، کون توحید کو جانتا۔ عزیزان گرامی، حسین یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو 3 شعبان سن 3 ہجری سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر کل قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو حسین نے سب کچھ بچا لیا، دین بچا لیا، اسلام بچا لیا، توحید کو بچا لیا، نبوت کو بچا لیا، رسالت کو بچا لیا۔ تو عزیزان گرامی، حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھیے، اور اگر حسین کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھیے۔ واقعہ پاکستان کا ہے، ایک مولانا صاحب سبزی منڈی میں سبزی خرید رہے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب سبزی ہی خریدتے رہیے گا، دین بھی سیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سکھائیے دین۔ کہا ایسے دین سمجھ میں تھوڑی نہیں آئے گا، 1 مہینہ مسجد میں چل کر چکر لگائیے تب دین سمجھ میں آئے گا۔ کہنے کا کہ دیکھیے میرے پاس 1 مہینے کا تو وقت نہیں ہے، آپ مجھے 1 لمحے میں سمجھائیے کہ دین کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں ہے تو آپ 15 دن کے لیے مسجد میں آئیے اور دین سمجھ لیجئے۔ کہنے لگے دیکھیے میرے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے، آپ مجھے 1 لمحے میں سمجھائیے کہ دین کیا ہے۔ تو اب وہ صاحب جو ہے مسجد میں اپنے لے کر آ گئے اور اپنے مولانا سے حافظ سے ملاقات کروائی کہ یہ بھی مولانا ہے اور انہیں بھی دین سیکھنا ہے، لیکن ان کے پاس نہ 1 مہینے کا وقت ہے نہ 15 دنوں کا وقت ہے۔ دیکھیے یہ دعا سبحان اللہ ماشاء اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ذاکر یا شاعر کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ اس کی بات تک پہنچ رہی ہے، تو پھر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں ہے، 15 دنوں کا وقت نہیں ہے، تو آپ 1 ہفتے کے لیے مسجد میں آئیے، میں آپ کو سکھاؤں گا کہ دین کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے سنیے صاحب، میرے پاس 1 ہفتے کا بھی سمے نہیں ہے، 1 ہفتے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ایسا کریے کہ مجھے 1 لمحے میں سمجھائیے کہ کیا ہے۔ تو کہنے لگے قبلہ گستاخی معاف، وہ کون بے وقوف ہوگا جو 1 لمحے میں سمجھائے گا دین کیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اپنے ہاتھ سے تھیلا چھوڑا اور رکھ کے کہا کہ وہ بے وقوف میں ہوں
جو ایک لمحے میں سمجھا ایک لمحے میں دین کیا ہے. کہنے لگے پاکستان کی سرحدوں میں رہ کر تو دین سمجھ میں آئے گا نہیں. پاکستان کے پڑوس میں ایک ملک ہے ہندوستان. ہندوستان میں ایک شہر ہے اجمیر. اجمیر میں ایک درگاہ ہے خواجہ معین الدین علیہ الرحمہ کا. ان کے دروازے پہ جا کر دیکھ لیجیے گا, وہاں پر لکھا ہوا مل جائے گا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دیپنا است حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گلا معذرت چاہتے ہیں, گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے. ایک سلوات مجھے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, حسین دین بھی ہے, حسین دین کی پناہ بھی ہے. عزیزان گرامی, بادشاہ میں اور شاہ میں بہت فرق ہے. ایک عام سا فرق سمجھ لیجئے. مجھے امام حسین کی تاریخ بیان کرنی ہے اور اس کو کربلا سے ملا دینا ہے. انشاءاللہ اگر آج بات نہیں ہوتی تو کل بات مکمل ہو جائے گی. شاہ اور بادشاہ کا ایک عام سا فرق یہ ہے کہ بادشاہ کو حکومت کے لیے تخت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن شاہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہیں سے حکومت شروع ہوتی ہے. ذروں پہ بیٹھے تو ذروں سے حکومت, زمین پہ بیٹھے تو حکومت, بوریے میں بیٹھے تو بوریے سے حکومت, اور کسی دن ٹہلتا ٹہلتا آ کر رسول کی وہاں سے حکومت شروع کر دیتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو حسین کہاں بیٹھے آ کے؟ پشت رسول پر. حسین کہاں بیٹھے آ کے؟ پشت رسول پر. تو اس کا مطلب پشت رسول حسین کا ممبر ہے, حسین کا ممبر پشت رسول ہے. امام حسین پشت رسول پر ایسے بیٹھے کہ جیسے ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے. یہ قبلہ کہیں بھی ہو, چہرہ مجمع کی طرف ہوتا ہے. امام حسین کی نگاہیں مجمع کو دیکھ رہی ہیں. امام حسین کا چہرہ مجمع کو دیکھ رہا ہے. مجمع کیا کر رہا ہے؟ سب کے سب سجدے میں ہے, سب کے سب سجدے میں ہے. تو عزیزان گرامی, کب تک بیٹھے حسین؟ رسول اللہ نے 72 مرتبہ کا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 143 مرتبہ کا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 130 مرتبہ کا سبحان ربی الاعلیٰ. الگ الگ روایتیں ہیں. تو آپ سچویشن کو سمجھیے, اس کے ماحول سے سمجھیے. حسین پشت رسول پر ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے. حسین کی نگاہیں سارے مجمع کو دیکھ رہی ہیں, حسین کا چہرہ سارے مجمع کو دیکھ رہا ہے. مجمع کیا کر رہا ہے؟ وہ سجدے میں ہے. آخر کب تک بیٹھے حسین؟ عزیزان گرامی, جب رسول کا سجدہ طول ہوا تو مجمع نے کیا کرنا شروع کیا؟ سجدے سے سر کو اٹھایا, حسین کی طرف دیکھا, پھر سجدے میں سجدے میں سر رکھا, پھر سجدے سے سر کو اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں رکھا. عزیزان گرامی, سارا مجمع جب دیکھ رہا تھا حسین کو, تو حسین بھی سارے مجمع کو دیکھ رہے تھے. حسین یعنی حسین دیکھ رہے تھے کہ اس نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی دیکھ لیا. جب تک سب نے نہ دیکھ لیا حسین ممبر سے نہیں اترے. جب تک سب نے نہ دیکھ لیا حسین ممبر سے نہیں اترے. حسین کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ حسین دکھانا چاہ رہے ہیں, دیکھو میرا ممبر, دیکھو میرا ممبر, دیکھو میرا ممبر. حسین آنے والے غاصبوں کو یہ چیلنج کر رہے ہیں, او میرے باپ کا ممبر چھیننے والوں, ارے ذرا میرے اس ممبر کو چھین کے دکھا. اللهم صل على محمد وعلى سر اٹھایا, دیکھا سامنے حسین, پھر سجدہ. سر اٹھایا, دیکھا سامنے حسین, پھر سجدہ. ایک ایک کو سجدہ کروایا مولا نے. اور محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حسین کی میں تاریخ پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ کل بات ہوگی تو یہیں سے بات کو کنٹینیو رکھوں گا۔ امام حسین کی تاریخ اگر دیکھنا ہے تو اگر امام حسین کی آپ نے تاریخ دیکھ لی تو آپ کو اسلام کی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ امام حسین کی تاریخ میں آپ کو آدم کی تاریخ بھی مل جائے گی، آپ کو نوح کی بھی تاریخ مل جائے گی، آپ کو ابراہیم کی بھی تاریخ مل جائے گی، آپ کو اسماعیل کی بھی تاریخ مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین آدم کے بھی وارث ہیں، حسین کے بھی وارث ہیں، حسین اسماعیل کے بھی وارث ہیں، حسین نوح کے بھی وارث ہیں۔ ایک وارث وہ ہے کہ جب حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی آواز کو بلند کیا تو اس وارث نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ ہاں ارباب اعضا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جو 14 صدیوں پر چھا گیا۔ ہاں ارباب اعضا، آج قیامت کا دن ہے، آج علی اصغر کی شہادت ہے۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کو نہ آسمان نے قبول کیا، جس کو نہ زمین قبول کر سکی۔ ہاں ارباب اعضا، آج رباب کو پرسا دیجئے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمارے گھر سے جو گہوارہ نکلتا ہے، گہوارہ نکالا کریے، اس لیے یہ وہ جھولا ہے جس سے رباب کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب رباب وہ بی بی ہیں کہ جب کربلا سے مدینہ پہنچا تو اس کے بعد ساری بیویاں سائے میں بیٹھی ہیں، لیکن رباب دھوپ میں بیٹھی رہی ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں اماں اب تو سائے میں بیٹھ جائیں، اماں کب سے آپ دھوپ میں بیٹھی ہیں، لیکن جناب رباب ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہی۔ ہاں ارباب اعضا، جناب رباب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے نہ کہنا۔ بیٹا میں مجبور ہوں، میں سائے میں نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے۔ امام حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں لے کے چلے۔ ہاں اللہ جانے علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان کو کیسے پھیرا، فوج یزیدی میں ہلچل مچ گئی، ہرملا کو بلایا گیا، حسین کے کلام کو قطع کرتے۔ میں پوری شہادت نہیں پڑھتا، بس دو جملے شہادت کے لیے کافی ہوں گے۔ ہاں ارباب اعضا، اہل سنت کے عالم ہیں علامہ فرنگی محلی لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں جملہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں علی اصغر کے گلے میں تیر کا لگنا حسین کا امتحان نہیں تھا، علی اصغر کے گلے سے تیر کو کھینچنا حسین کا امتحان نہیں تھا، علی اصغر کا باپ کے ہاتھوں میں تڑپنا حسین کا امتحان نہیں تھا۔ حسین کا امتحان جب شروع ہوا جب حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی خاک میں رکھا اور تلوار سے قبر کھودنا شروع کی۔ ہاں ارباب اعضا، پھر لکھتے ہیں امام حسین نے علی اصغر کو جلتی دھوپ میں اس خاک میں رکھا اور قبر بنانی شروع کی۔ جب قبر کھود چکے تو قبر میں ہاتھ پھیرا، ارے کہیں کنکر نہ ہو، کہیں کوئی پتھر نہ ہو جو میرے پھول کو چھو جائے۔ ارباب اعضا، امام حسین نے علی اصغر کی قبر بنانے کے بعد کنکر کو صاف کیا، پتھر کو صاف کیا۔ علامہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کے لیے آسان تھا۔ اس کے بعد علامہ کہتے ہیں امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد کافی دیر تک غور سے دیکھا، روتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد علی اصغر کو قبر میں رکھا۔ حسین کے لیے یہ بھی آسان تھا، لیکن جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو حسین نے جلتی ہوئی خاک کو ہاتھ میں لیا۔ وہ ریت جل رہی تھی، جھلس رہی تھی، حسین نے جیسے ہی مٹی ڈالنی چاہی تو کیا دیکھا، ایک مرتبہ جیسے ہی ڈالنی چاہی ہاتھوں کو پھیر لیا، پھر حسین نے ڈالنی چاہی، پھر ہاتھوں کو
को फेर दिया, अरे मेरा अरे मेरा फूल। अजकमल अल्लाह, आखिरी जुमला और आपके ये मसाइब को मैं तमाम कर दूंगा। हुसैन ने 3 मरतबा कोशिश की है कि मिट्टी को अली असगर के ऊपर डाले, और बाबे अदा जलती हुई खाक को उठाकर किस तरह से हुसैन अपने फूल के जिस्म पर डाले, आंखों को बंद किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने एक साथ मिट्टी नहीं डाली, सबसे पहले हुसैन ने हाथ में मिट्टी को लिया, अली असगर के पैरों में डाला, सामने बैठकर, फिर उसके बाद मिट्टी को लिया, अली असगर की नन्ही नन्ही टांगों में डाला, सामने बैठकर, फिर उसके बाद हाथों में मिट्टी लिया, अली असगर के सीने पे डाला, सामने बैठकर। अब चेहरा रह गया ना, अब जैसे ही चेहरा सामने आया, हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, अपनी पिष्ट को, अपनी पुष्ट को अली असगर की कब्र की तरफ मोड़ा और चेहरे पे इस तरह से खाक डाला और कहा, ऐ अल्लाह मेरा सब्र दे, मेरा हौसला दे, मेरा